نفرت جو سکھائے وہ دھرم تیرا نہیں ہے، انسان کو جو روندے وہ قدم تیرا نہیں ہے۔ قرآن نہ ہو جس میں وہ مندر نہیں تیرا، گیتا نہ ہو جس میں وہ حرم تیرا نہیں ہے۔ تو امن کا اور صلح کا ارمان بنے گا، انسان کی اولاد ہے انسان بنے گا۔ مالک نے ہر انسان کو انسان بنایا، ہم نے اسے ہندو یا مسلمان بنایا۔ قدرت نے تو بخشی تھی ہمیں ایک ہی دھرتی، ہم نے کہیں بھارت کہیں ایران بنایا۔ جو توڑ دے ہر بند وہ طوفان بنے گا، انسان کی اولاد ہے انسان بنے گا۔ اور یہ مدرسہ کیسے چلتا ہے؟ مدرسے پر حملہ ہوتا، مدرسہ ختم کیوں نہیں ہوتا؟ مدرسے کے لوگ چھوٹی نوکری چھوٹی تنخواہ سے کیسے گزارا کریں گے؟ یہ بہت خوبصورت مطالعہ آپ کی خدمت میں لا رہا ہوں، آپ کا دل بہت مضبوط ہوگا۔ اس کو سننے کے بعد آپ کے جذبات بڑے اچھے ہوں گے، آپ کا دل بہت مضبوط ہوگا۔ دھیان سے سنیے گا، عمل سے بھی بڑا علم ہے۔ جب آدمی زندہ رہتا ہے عمل کرتا ہے تو عمل باقی، آدمی جب اٹھ جاتا ہے تو اس کا عمل اٹھ جاتا ہے، باقی نہیں رہتا، ختم ہو جاتا۔ لیکن آدمی پڑھا لکھا ہے، عالم ہے، دوسرے کو علم دے رہا ہے، دوسرے اس سے علم لے رہے ہیں، عالم اٹھ گیا لیکن اس کا علم اٹھتا نہیں ہے، باقی رہتا ہے۔ عمل سے بھی بڑا علم ہے۔ دوسرا نمونہ آپ کی خدمت میں لا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ علم بڑھ کر کے ہے یا حسن بڑھ کر کے ہے؟ آدمی خوبصورت اچھا یا خوبصورت اچھا؟ علم والا اچھا یا حسن والا اچھا؟ دونوں میں بڑا کون؟ دھیان دیجیے گا، خوبصورت مطالعہ آپ کی خدمت میں آ رہا۔ یوسف علیہ السلام کو حسن ملا ہے، پہلی مصیبت کنویں میں ڈالے جا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو حسن ملا ہے، دوسری مصیبت بازار میں بیچے جا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو حسن ملا ہے، تیسری مصیبت جیل میں جا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو علم ملا ہے، جیل سے باہر آ رہے ہیں۔ علم نجات دیتا ہے، حسن مصیبت میں ڈالتا ہے، حسن سے بھی بڑھ کر کے علم ہے۔ تیسرا نمونہ لا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ تلوار میں زیادہ طاقت ہے یا علم میں زیادہ طاقت ہے؟ قلم میں زیادہ طاقت ہے یا تلوار میں زیادہ طاقت ہے؟ نمونہ لا رہا ہوں، 700 سال کے بعد مسلمانوں پر حملہ ہوا، 3 کروڑ مسلمان مارے چلے گئے، 3 کروڑ۔ تلوار اٹھایا، تلوار نے کام نہیں کیا، شہید ہو گئے، شکست نہیں دے پائے۔ 3 کروڑ مسلمان مارے گئے اور دشمنوں نے زبردستی مسلمانوں کی جورو بیٹی کو اپنے گھر میں رکھ لیا۔ اب دیکھیے کمال، آپ کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں کس میں زیادہ طاقت ہے۔ مسلمان عورت تھیں، پڑھی لکھی عورت تھیں، اسلام کی تعلیم کو دشمن کے گھر میں عام کرنا شروع کیا۔ جو قتل کرنے والے تھے وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ جو کام تلوار نے نہیں کیا، عورت کی تعلیم نے کر کے دکھایا۔ آخری نمونہ دے رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ تلوار علم میں زیادہ طاقت ہے یا مال میں زیادہ طاقت ہے؟ جب مال آتا ہے تو آدمی سر اٹھاتا ہے، تکبر کرتا ہے۔ جب علم آتا ہے تو آدمی سر جھکاتا ہے، ادب کرتا ہے۔ ادب سے اللہ بڑھاتا ہے، تکبر سے اللہ گھٹاتا ہے۔ مال آدمی کو ذلیل کرتا ہے اور علم آدمی کو عزیز کرتا ہے۔ دھیان دیجیے گا، دوسرا نمونہ آ رہا۔ جب مال بڑھتا ہے تو دشمنی کرنے والے بڑھتے ہیں، جب علم بڑھتا ہے تو محبت کرنے والے بڑھتے ہیں۔ علم محبت کو بڑھاتا ہے، مال نفرت کو بڑھاتا ہے۔ تیسرے نمونے کو ذرا دھیان سے رکھیے گا۔ جب مال آتا ہے وقت گزر جاتا ہے، اس کی قیمت گھٹ جاتی ہے۔ جب علم آتا ہے وقت گزرتا ہے تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اب میں نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، 50 سال پہلے، 150 سال پہلے جن لوگوں نے نکاح کیا تھا، کتنے میں نکاح کیا تھا؟ 500 روپے میں۔ اگر اس وقت 500 روپے اپنی بیوی کو دے دیتے تو 5 بیگھہ زمین خریدی جاتی۔ لیکن 50 سال پرانا نکاح 500 میں ہوا تھا، 100 سال پرانا نکاح 500 روپے میں ہوا تھا۔ آج 500 روپے وہ دیں گے تو کیا ہوگا؟ بیڑی کا بنڈل آئے گا، حکے کا بانا، دل کا دھواں نکلے گا اور کچھ نہیں ہوگا۔ وقت گزرا ہے، قیمت گھٹ گئی۔ وقت گزرتا ہے، قیمت بڑھ جاتی ہے۔ مولانا ولی رحمانی، کسی زمانے میں بچے ہوں گے اور کسی زمانے میں کیا ہو گئے؟ بزرگ ہو گئے، انتقال کیے۔ دنیا نے اتنا بڑا جنازہ جو دیکھا اب نہیں دیکھے گی۔ بہار کی تاریخ میں اتنا بڑا جنازہ دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ بہار کی تاریخ میں اتنا بڑا جنازہ اب دیکھنے کو ملے گا ہی نہیں قیامت تک، کیونکہ اتنا بڑا عالم اب بہار جھارکھنڈ میں رہا نہیں۔ تو بتائیے، وقت گزرنے کے بعد عالم کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ علم قیمت کو بڑھاتا ہے، مال قیمت کو گھٹاتا ہے۔ ایک نقطے کو ذرا دھیان میں رکھیے گا، جب مال آئے گا تو حفاظت کرنی پڑے گی، تالا لگانا پڑے گا۔
جب علم آتا ہے تو علم آدمی کی خود حفاظت کرتا ہے. مال ہے، آپ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ ایک کام کر سکتے ہیں، کتاب خرید سکتے ہیں، علم نہیں خرید سکتے. لیکن اگر آپ کے بچے کو علم ہو گیا تو دنیا تو آپ کے بچوں کے قدموں میں آئے گی، مال آپ کے بچوں کے قدموں میں آئے گا. آخری نمونہ دے رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا. ایک ہے عالم، ایک ہے عام آدمی. جاہل آدمی جب ایک گناہ سے معافی مانگتا ہے ایک ہی گناہ معاف ہوتا ہے. جب عالم آدمی ایک گناہ سے معافی مانگتا ہے تو حدیث کہتی ہے 40 گناہ معاف ہو جاتے ہیں. عام آدمی سے بھی رتبہ 40 گنا عالم کا بڑا. ایک آدمی منسٹر ہے، وزیر ہے، دوسرا آدمی عالم ہے، دونوں میں بڑا رتبہ کس کا ہے؟ یہ تو وزیر ہے، مال کی وجہ سے، کرسی کی وجہ سے بڑے رتبے کا مالک ہو گیا، اور اس کو علم ملا ہے، وہ عالم ہو گیا. اس منسٹر سے بھی بڑا رتبہ عالم کا ہے. کیوں؟ منسٹر کو جو مال ملا ہے، منسٹر بنا ہے، وزیر بنا ہے، یہ قارون کی میراث ہے، اور عالم کو جو علم ملا ہے وہ نبی کی میراث ہے. اس کی معراج آسمان تک ہے، اس کی معراج زمین ہی تک ہے. تیسری اور آخری مثال دے رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا. ایک سر کٹانے والا خون بہاتا اللہ کے راستے میں، دوسرا عالم ہے، قلم چلاتا ہے اور کتاب لکھتا ہے. دونوں میں رتبہ بڑا کس کا ہے؟ کتاب لکھنے والے کا. کیونکہ جو عالم گردن کٹاتا ہے یہ نبی کا خادم ہے، اور عالم جو قلم چلاتا ہے، کتاب لکھتا ہے، یہ نبی کا وارث ہے. وارث کا رتبہ خادم سے بڑا ہوتا ہے. اب میں آپ راز بتا رہا ہوں کہ مدرسہ چلتا کیسے ہے، مدرسہ باقی ہے کیسے چلتا ہے، مدرسے کے لوگ کھاتے کہاں سے. آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بالکل آپ کا جلسہ ختم ہو رہا ہے، دھیان دیجیے گا. آپ لوگ ساحل پر کشتی کو لگانے والے، آپ نے بڑے حوصلے کے ساتھ جلسہ سنا ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. مدرسے پر حملہ ہوا 1824 میں، مدرسہ باقی ہے. 1857 میں مدرسے پر حملہ ہوا، 10,000 سے زیادہ مدرسے ختم ہو گئے. انصاف سے بتائیے مدرسہ باقی ہے کہ نہیں؟ علماء باقی ہیں کہ نہیں؟ قرآن باقی ہے کہ نہیں؟ کیسے باقی ہے؟ دو وجہ سے. نبی کی دعا کی وجہ سے مدرسہ باقی ہے. نبی نے دعا کیا تھا کہ میری امت کو جڑ سے ختم مت کرنا. نبی کا وارث موجود ہو، وراثت کی جگہ ختم ہو جائے، ہو ہی نہیں سکتا. نبی کی دعا کی وجہ سے مدرسہ باقی ہے. دوسری وجہ بتا رہا ہوں، مدرسہ کب تک باقی رہے گا؟ جب تک ہمارا ایمان باقی رہے گا مدرسہ باقی رہے گا. ایمان جس دن ختم ہوا مدرسہ اس دن ختم ہوگا، اس سے پہلے ختم نہیں ہوگا. مدرسہ چلتا کیسے ہے سن کر کے بڑا تعجب ہوگا. ہمارے گھر میں بیٹا بیمار ہے، نذرانے کا پیسہ مدرسہ پہنچ گیا. ہمارے گھر میں بیوی کا انتقال ہو گیا، ایصال ثواب کا پیسہ مدرسہ پہنچ گیا. ہمارا گھر تو برباد ہو رہا ہے لیکن اللہ کے رسول کا گھر آباد ہو رہا ہے. مدرسہ حکومت کی جیب سے نہیں، خزانے غیب سے چلا کرتا ہے. تیسری اور آخری بات آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں کہ مدرسے کے لوگ کھائیں گے کیسے. آپ کو ڈر لگتا ہے کہ بچہ ہمارا مولوی بن جائے گا تو کہاں سے کھائے گا، کہاں سے کمائے گا. ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر بنے گا تو کمائے گا. آپ کو جو مطالعہ میں سنانے کے لیے جا رہا ہوں آپ کا دل مضبوط ہوگا. دھیان دیجیے گا، اس کو سنیے گا. مدرسے کے لوگ نبی کے وارث ہیں. اللہ تعالیٰ نبی کو جہاں سے کھلایا نبی کے وارث کو وہیں سے کھلائے گا. ہمت رکھیے. ڈاکٹر، پروفیسر، انجینئر بعد میں بنائیے، پہلے اپنے بچے کو مدرسے کی تعلیم دلا کر مسلمان بنائیے. ہاتھ اٹھا دیے انشاءاللہ. کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایس بی میڈیا یوٹیوب چینل. دوستو، اگر آپ نے ابھی تک میرا اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنی رائے کامنٹ میں ضرور پیش کریں. تو ہمیں بتائیں کہ آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا. اگر پسند آ جائے تو چینل کو سبسکرائب کر کے میرا حوصلہ افزائی فرمائیں. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. خدا حافظ.